من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سارے مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. انتہائی عزتوں کے لائق حفاظ کرام، شناخانہ نظام اور انتہائی عزتوں کے لائق سامعین ذیشان، اس وقت میں اور آپ نعیم جیلانی، وسیم جیلانی، ندیم جیلانی کی والدہ مائدہ کی اصال ثواب کی مجلس میں بیٹھے ہیں. دوستان محترم، مرحومہ کہ اللہ کا اتنا احسان عظیم ہوا ہے کہ جب کل نفس ذائقۃ الموت کے مرحلے سے رب نے اس مرحومہ کو گزارا تو اپنے محبوب کی ولادت باسعادت کا ماہ مقدس عطا فرمایا. دوستان محترم، ربیع النور شریف پورے کا پورا ماہ مقدس، عظمتوں والا، برکتوں والا ماہ مقدس ہے. اور یہ ماہ مقدس جس کو نصیب ہو جائے نا، اس کی بگڑی بن جاتی ہے. اچانک ایک بات ذہن میں آئی ہے. ہمارے گاؤں میں 12 ربیع الاول کے دن جلوس تیار ہوا نا، تھوڑے سے لوگوں کو ترغیب دی. تو پہلی بار ہی جب وہ ہمارا جلوس مسجد سے آیا نا باہر گلی میں، تو پہلی بار کچھ ایسا کام ہو تو تھوڑا سا لوگوں کو دیکھنے کا بھی شوق ہوتا ہے. وہ ایک بوڑھی عورت تھی، وہ بھی دیوار کے ساتھ کھڑی تھی، اور اس نے پوچھا آج یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ جھنڈے بھی اٹھائے ہیں، نعرے بھی لگا رہے ہیں، کیا ہے آج؟ اسے بتایا گیا کہ آج ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد پاک کا دن ہے. آج ہمارے نبی کی دنیا میں آمد کا دن ہے، اور یہ دن بڑی عظمتوں والا ہے. پاس جو بچیاں کھڑی تھیں انہوں نے اسے بتایا تو کہنے لگی اتنی عظمتوں والا دن اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہے. ہماری خوش نصیبی. وہ جلوس ابھی کوئی 1 کلومیٹر بھی نہیں گیا تھا کہ پیچھے فون آیا کہ اس عورت کا وصال ہو گیا. اور جلوس اپنے راستے سے گزرتا ہوا گیا. پھر واپس آئے تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی. دل کی تڑپ اگر ہونا تو رب نصیب بنا دیتا ہے. اور وہ ماں کتنی خوش نصیب تھی کہ جس ماں نے اپنے بیٹے کا رخ اپنے نبی کی طرف موڑا، اور اس ماں کا بیٹا اپنے اس پورے علاقے میں محافل میں جا کے اپنے نبی کی نعت پڑھتا ہے. وہ بھی نعیم جیلانی سے میں نے کہا کہ آپ پڑھیں، میں باز کروں گا، کوئی اور پڑھے گا، اس کے پڑھنے کا انداز اور ہوگا. جب بیٹا پڑھتا ہے نا، اولاد پڑھتی ہے، اس کے پڑھنے کا انداز بھی کچھ اور ہوتا ہے.
مجھے آپ پہلی بات نہیں دیکھ رہے، 9-10 سال سے آپ میری طبیعت کے واقف ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ والدین فوت ہو جائیں تو تھوڑا ہی پڑھو لیکن گھر والے بیٹھ کے پڑھو. مولوی جی تس پڑھے آئے، حافظ جی تس پڑھے آئے، درسے نے بچے بلائے، انہوں نے مالیا پڑھایا. پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے. لیکن اگر بیٹی یا بیٹا ماں کے فوت ہونے کے بعد اگر 3 بار سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہے تو پورے ایک طرف سورہ اخلاص ہے، دوسری طرف پورا خلوص ہے. یقین جانیں باہر کے کسی بندے کا پورا قرآن پڑھا ہوا ایک طرف اور بیٹے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہوا ہے. اس لیے کہ وہ پیچھے خلوص ہے، محبت ہے، اس رشتے کا تقدس ہے. اللہ رب العزت اس ماں کی مغفرت فرمائے. آمین. اللہ اولاد کو صبر جمیل عطا فرمائے. ماں ہوتی ہے. 2009 میں میری والدہ کا وصال ہوا، 2016 میں والد گرامی کا وصال ہوا. دوستان محترم، کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے خیال آتا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ماں کے لہجے میں کسی نے بلایا تو نہیں گیا. جلسوں میں جاتا ہوں، بڑے بڑے لوگ مجھ گنہگار ناچیز کو، کم علم کو بڑے بڑے القابوں عطاب سے نواز کے بلاتے ہیں. لیکن وہ جو ماں سیدھے سادے انداز میں عبد الحسین کہہ کے بلاتی تھی وہ اور کوئی نہیں بلا پاتا. وہ والد گرامی جو عبد الحسین کہہ کے مجھے بلاتے تھے، جس لہجے میں بلاتے تھے سارا زمانہ لگا رہے، اس لہجے میں کوئی نہیں. وہ ماں کا دلاسا. دوستانی محترم، جس بستی میں آپ رہتے ہیں انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت ہے. جو بھی آپ کے ساتھ زیادہ بیٹھے اٹھے، جس کے ساتھ گپ شپ صبح شام ہوتی ہو، 1-2 دن وہ بندہ نہ ملے تو بندہ اس کو تلاش کرتے کرتے پہنچ جاتا ہے. یار آج 2 دن ہو گئے تو نے منہ نہیں دکھایا. وہ دنیا سے چلا جائے تو بڑی تڑپ ہوتی ہے کہ ہمارا دوست جگری دوست تھا یار، جس سے بیٹھ کے گھنٹوں باتیں کرتا تھا، وہ چلا گیا. ماں تو وہ ہے جو بیٹے کو جنم دیتی ہے، بیٹی کو جنم دیتی ہے. لا شعوری کے عالم میں وہ ماں اس کو کھلاتی ہے، پلاتی ہے. وہ بول کے کوئی بات نہیں کہہ سکتا، لیکن ماں وہ حکیم حاذق ہے کہ بیٹے کے رونے کے سے ہی سمجھ جاتی ہے اسے بھوک لگی ہے یا کوئی تنگی تکلیف ہے. دوستان محترم، وہ ماں جو بیٹے کو قدموں چلنا سکھاتی ہے، وہ ماں. یار یہ تو ایک عام سی بات ہے نا کہ بیٹی کو کوئی شاید ضرورت ہوتا تو ڈائریکٹ باپ کے پاس کب جایا جاتا ہے. اپنی ڈیمانڈ ماں کے آپ پیش کی جاتی ہے، پھر ماں آگے بڑھتی ہے تو جی کچھ دینا، بیٹے کی فلاں ضرورت ہے، بیٹی کی فلاں ضرورت ہے. وہ بیچاری ماں درمیان میں ایک کردار اور کتنا خوبصورت کردار نبھانے والی ہے، بے لوث کردار نبھانے والی ماں ہوتی ہے. اللہ رب العزت ان کی ماں کے درجات کو بلند فرمائے. آمین. رب نے کہا کہ جو اے پیارے محبوب تیرا ہو جائے گا نا، تیری اطاعت و فرما برداری میں کامل ہو جائے گا، میں اس پہ کرم اتنا کروں گا، اسے 4 دوستیاں عطا کروں گا. پہلی دوستی اس کو نبیوں کی عطا کر دوں گا، دوسری صدیقین کی، تیسری شہداء کی، اور چوتھی سنگت اس کو میں صالحین کی عطا کروں گا. اور رب کہتا ہے آیت کے آخر میں رب نے کتنا وزن جملہ ارشاد فرمایا اور کتنا پیارا جملہ کہ انسان اگر کبھی اس کا غور کرے نا تو جھوم کے رہ جاتا ہے.
رب کہتا ہے اے میری اور میرے محبوب کی اطاعت کرنے والے، میں نے تجھے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی دوستی عطا کی ہے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رَفِیقًا، ذرا پلٹ کے دیکھنا یہ دوستیاں کتنی خوبصورت ہے، کتنی خوبصورت ہے۔ سنیدار سے دوستی ہو جب تک سیٹ پہ ہے اس سے دوستی ہے، صدر سے دوستی ہے، صدارت ہے تو دوستی بھی ہے۔ روح نکل گئی تو یہ صدارتیں، وزارتیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ختم۔ کچھ رشتے ایسے ہیں، کچھ دوستیاں ایسی ہیں جو سانس کے چلنے تک ہے، لیکن انبیاء کی دوستی مل جائے، صدیقین کی سنگت مل جائے، شہداء کی معیت مل جائے، صالحین کی رفاقت مل جائے، تو یہ چاروں سنگتیں، دوستیاں وہ ہیں جو جیتے جی مل جائیں تو تب بھی ساتھ ہیں، قبر میں بندہ چلا جائے تب بھی ساتھ ہیں، حشر میں بھی ساتھ ہیں اور جنت میں بھی ساتھ ہیں۔ کسی مقام پہ یہ دوستیاں ٹوٹنے والی نہیں ہیں۔ رب نے کہا بس تم اتنا کرو نا میرے محبوب کے غلام بن جاؤ، ایسی ادا بنا لو کہ بارگاہ رسالت پاک میں تم قبول ہو جاؤ، تم رسول اللہ کے بن جاؤ، میرے رسول تمہیں قبول کر لیں، بس ادھر سے قبولیت کی سند ملے گی، میں رب راضی ہو جاؤں۔ حضور ایک غزوہ میں تھے، جہاد ہو رہا تھا، ایک شخص آیا، گھوڑے پہ سوار آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا۔ میرے آقا نے پوچھا کیسے آنا ہوا تیرا؟ کہنے لگا اپنے سر کی طرف اور اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا کئی بار ان کو ایک جگہ کرنے کی کوشش کی ہے، ایک جگہ پہ نہیں ہوئے۔ اگر ذہن مانتا تھا دل نہیں مانتا تھا، دل کہتا تھا ذہن بات کو ٹال دیتا تھا، لیکن آج یہ دونوں متفق ہو گئے ہیں اور آپ کا غلام بن کے آج حاضر ہوا۔ میرے آقا کریم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہاتھوں پہ ہاتھ رکھا اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ جب وہ ایمان لے آیا نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تلوار لے آؤ۔ تلوار آئی، میرے آقا نے اس کے ہاتھ میں تلوار دی اور فرمایا جا جہاد کر۔ ابھی مسلمان ہوا، صرف اس نے کلمہ پڑھا، لیکن پیار سے، محبت سے، ادب سے چہرہ ودہا کی زیارت کی، مسلمان ہو گیا، صحابہ کبار کی صف میں شامل ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا تلوار لائی جائے، تلوار آئی، وہ گھوڑے پہ سوار ہے، میری آقا نے تلوار اس کے ہاتھ میں دی، فرمایا جا جہاد کر۔ جہاد میں اترا، صحابہ کبار کہتے ہیں ابھی آیا تھا، ابھی کلمہ پڑھا تھا اس نے، لیکن اتنے جوش میں وہ آیا ہے کہ جب میدان جہاد میں اترا اس نے لوگوں کے، کافروں کے سروں کو اس طرح کاٹا جس طرح گاجر مولی کو کاٹا جاتا ہے، کئیوں کو فنا فنار کرتے ہوئے اسے بھی تیروں اور تلواروں کے زخم لگتے گئے۔ جب زخموں سے نڈال ہو کے نیچے گرا، خون رس کے نکلا، روح پرواز کر گئی، تو صحابہ کے بعد آئے، یا رسول اللہ ابھی وہ جو ہمارا بھائی آگے بنا تھا، ابھی جس نے آگے کلمہ پڑھا تھا، آپ نے میدان جہاد میں اسے اتارا تھا۔ اللہ نے اس پہ کرم کیا، اسے شہادت کے رتبے پہ پائی۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا جاؤ اس کے جسم میں دیکھو کتنے زخم آئے۔ صحابہ کے بعد نے آگے کہا یا رسول اللہ 86 زخم آئے۔ حضور نے فرمایا ایک بار پھر جا کے دیکھو سارے زخم سامنے ہیں، کوئی پشت پہ تو نہیں ہے۔ صحابہ کے بعد نے پھر ٹٹول کے دیکھا، واپس آئے، یا رسول اللہ سارے زخم سامنے ہیں، پشت پہ کوئی نہیں ہے، پیچھے مڑا نہیں ہے، ڈٹ کے کھڑا رہا ہے میدان میں۔
سینے پہ اپنے سامنے اس نے تیروں اور تلواروں کے زخموں کو لیا ہے اور شہادت کے رتبے پہ فائز ہوا. میرے آقا نے فرمایا اس کے لیے لحد تیار کی جائے. جب لحد تیار ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں خود لیٹ کے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا خدایا اس سے راضی ہو جا, خدایا اس سے راضی ہو جا. حضرت خالد بن ولید قبر کے دانے پہ کھڑے تھے. ایک سرد آ بھری زور سے آ نکلی. کسی نے کہا خالد بن ولید تجھے کیا ہوا ہے, اتنی زور سے آ بھری ہے؟ کہنے لگے تمہیں کیا محسوس ہوا ہے؟ حضور نے کیا کہا ہے؟ بس آقا نے قبر میں لیٹ کے آسمان کی طرف دیکھ کے جو کہا ہے نا خدایا اس سے راضی ہو جا, مصطفیٰ نے پورا جملہ یوں کہا ہے خدایا میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا. اور خالد بن ولید نے آج اس لیے بری ہے کاش یہ قبر میرے لیے ہوتی اور حضور لیٹ کے کہتے خدایا اس سے راضی ہو جا. دوستان محترم دعا کریں اللہ رب العزت ہمارا یا نبی کہنا قبول کر لے اور ہماری حاضری حضور کی کچہری میں قبول ہو جائے, تاکہ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن گناہگار ہی ہے نا, لیکن گناہگاروں کو بھی حضور نے ایک تحفہ ضرور دیا ہے. شفاعتی لآل الکبائر من امتی, میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کو اپنی شفاعت سے جنت میں لے کے جاؤں گا. گناہگار صحیح, نمازیں کم پڑھتے ہیں, روزے کم رکھتے ہیں, تلاوتیں کم کرتے ہیں, لیکن الحمدللہ ہم اپنے آقا کے گستاخوں میں سے نہیں ہیں, اپنے آقا کے غلاموں میں سے ہیں, اپنے آقا کے میلاد کی خوشیاں منانے والے ہیں, اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت اطہار سے ٹوٹ کے محبت کرنے والے ہیں, اپنے آقا کے ہر اصحابی کے غلام ہیں, اپنے آقا کی آل کے ہم غلام ہیں. بس یہی چیز ہے ہمارے پاس جو دل میں ایک تھوڑی سی طاقت دیتی ہے کہ اللہ نے سانس لینے نصیب کیے ہیں, حضور کے میلاد کی محفل میں بیٹھنا نصیب کیا ہے, حضور کے ذکر کرنے کی اللہ نے توفیق دی ہے. اور حضور نے فرمایا گناہگار ہے تو غم نہ کرنا, میں شفاعت کرنے کے لیے تو موجود ہوں. میرے آقا نے فجر کی نماز پڑھائی, اپنا چہرہ بدوہا اپنے صحابہ کی طرف موڑا. میرے آقا کی نگاہ نبوت اٹھتی ہے, دور پیچھے بیٹھی حضرت صوبان پہ پڑتی ہے اور حضرت صوبان بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہے, جسکیاں بھر بھر کے رو رہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوبان میرے قریب آ. حضرت صوبان پیچھے سے اٹھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آئے, سامنے آئے. حضور نے فرمایا بیٹھ جا, بیٹھ گئے. حضور نے فرمایا تھوڑا اور قریب آ, اور قریب ہوئے. تفسیر مظہری میں ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں, آپ نے فرمایا اور قریب ہو. اتنے قریب ہوئے کہ آپ کے گھٹنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زانو مقدس کے ساتھ بس ہونے لگے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے غلاموں پہ شفقت تو دیکھو, قریب بٹھا کے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے صوبان کے کندھوں پہ رکھے اور انتہائی شفقت بھرے انداز میں پوچھا صوبان اس طرح کیوں رو رہا ہے؟ حضرت صوبان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, رات کو جب آپ نے حکم دیا کہ جاؤ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ, میں اپنے گھر میں پہنچا, آرام کرنے کے لیے میں لیٹا. اچانک نیند نہیں آ رہی تھی, کروٹیں بدل رہا تھا کہ کب صبح ہوگی, اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ بدوہا کا پھر دیدار ہوگا.
اس تڑپ میں کروٹیں بدلتے بدلتے اچانک ذہن میں خیال آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس تشریف لائے، آپ نے کہا نماز پڑھو، آپ نے رب کی طرف بلایا، کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، حضور نے نمازوں کا حکم دیا، ہم نمازیں پڑھنے لگے۔ رب کی طرف سے جو جو پیغام آتا گیا حضور کو چاہتے ہیں، ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، پورا دل میں یقین ہے کہ اللہ ہمیں ضرور جنت عطا کرے گا۔ اور ایک مسلمان کا کامل یقین ہونا چاہیے کہ میں رسول اللہ کا امتی ہوں، رب مجھ پہ کرم فرمائے گا، اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے گا۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ پورا یقین ہے کہ رب ہمیں جنت عطا فرمائے گا، لیکن جنت میں ہر کسی کا اپنا اپنا ایک درجہ ہوگا، جتنا ایمانی قوتوں کے لحاظ سے کوئی مضبوط ہوگا اس کا درجہ اتنا ہوگا۔ اور یا رسول اللہ انبیاء کے تو بہت بلند درجات ہوں گے۔ یا رسول اللہ لیٹے لیٹے خیال آیا، صبح رات کے چند گھنٹے رسول اللہ سے جدا ہو کے تو ساری رات کروٹیں بدلتا رہتا ہے، کب صبح ہوگی یہ بدوحا کو دیکھوں گا۔ جنت میں جب تو بھی جائے گا، رسول اللہ بھی جنت میں ہوں گے، لیکن تو اپنے درجے کے لحاظ سے جنت میں ہوگا، رسول اللہ اپنے بلند کو بالا مقام پہ ہوں گے۔ پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر جائے گا اور حضور کے چہرہ اقدس کی زیارت نہیں ہوتی۔ یا رسول اللہ یہ خیال آیا، جنت میں تو ہوں گے لیکن آپ کے بلند درجہ پہ فائز ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں ہمارے درمیان کتنے فاصلے پڑ جائیں گے، کتنے فاصلے پڑیں گے۔ اگر میں اس فاصلے کو سمجھانا چاہوں آپ کو، حضور نے فرمایا قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا، قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھ، اسی طرح پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا۔ وہ قرآن پڑھے گا، ایک آیت پڑھے گا، اس کا ایک درجہ بلند ہو جائے گا۔ اور جو حافظ قرآن ہوگا وہ 6666 آیات پڑھے گا تو وہ اتنے درجات بلند ہوں گے۔ اور ایک روایت میں نے یوں بھی پڑھا ہے کہ وہ ایک درجہ زمین اور آسمان کے فاصلے کو طے کرنے والا ہوگا۔ اگر ایک حافظ قرآن کی آیتیں پڑھے گا، باقیوں سے اس کے درجات اتنے بلند ہوں گے، تو جس نبی پہ قرآن نازل ہوگا اس کا درجہ کتنا بلند ہوگا۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ خیال آیا کہ جنت میں ہم تو کہیں بہت دور ہوں گے، آپ یا رسول اللہ بہت دور ہم سے ہو جائیں گے درجات کی بلندی کی وجہ سے۔ جب آپ کے چہرہ بدوحا کی زیارت نہ ہوگی تو ہمیں جنت کے سکون کیسے ملے گا؟ یا رسول اللہ یہ خیال آیا تو آنکھوں نے برسنا شروع کر دیا، ساری رات روتا رہا، آنسو ہیں کہ تھمتے ہی نہیں۔ اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا ثوبان تو نے یہ کیسے سوچا کہ میں کسی بلند جگہ پہ جا کے بیٹھ جاؤں گا؟ میں جس طرح دنیا میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، جنت میں بھی تمہیں چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ دوستان محترم، ادھر فرش زمین پہ بیٹھ کے اللہ کے پیارے رسول نے حضرت ثوبان کو یہ جواب دیا، رب کی رحمت ناز پہ آ گئی، کہا جبریل جلدی کر، میرے محبوب کے غلام سوچ رہے ہیں، جب میرا بھی پیغام لے جا، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، میرا پیغام لے جا تاکہ میرے محبوب میرا پیغام بھی اپنے غلاموں تک پہنچائیں۔
उनकी मजीद तसल्ली और तशफ़ी हो जाए। अल्लाह का कुरान नाज़िल हुआ, मैं युतिल्लाह व रसूला, जिसने अताअत की अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की, शर्त अताअत की रख दी गई। मैं युतिल्लाह व रसूल, जिसने अताअत की अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम। रब ने कहा कि फिर जब तेरे गुलाम बन जाएंगे ना, ऐ मेरे प्यारे महबूब, जब वो तेरे गुलाम बन जाएंगे, जब उनका उठना बैठना चलना फिरना तेरी अदाओं के मुताबिक हो जाएगा, मैं रब क्या करूंगा, उन्हें फिर उस सफ में दाखिल कर दूंगा जो इनाम याफ्ता लोगों की सफ है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد
وعلى آل أصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو کلام پاک میری ملک کی ہے، ایسے تو ملک ہو چکی ہے، دعا ہو سکتی ہے، لیکن حدیث نعمت اور برکت کے لیے اور آپ کے جذبے کو مزید بڑھانے کے لیے میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں کہ اصال ثواب ہم سب مل کے اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے ہمیں کرنا چاہیے. تو خوشی ہوئی ہے کہ اتنا سبق ہمیں ملا ہے. مکمل قرآن پاک 38 پاک، متفرق پارے 5 پاک، سورہ یاسین 473 پاک، درود شریف 56,000 مرتبہ، استغفار شریف 5,000 مرتبہ، کلمہ شریف 1,38,000 مرتبہ، سورہ ملک شریف 70 مرتبہ، بسم اللہ شریف 1,18,000 مرتبہ، سبحان اللہ شریف 1,18,000 مرتبہ، الحمدللہ شریف 1,18,000 مرتبہ، اللہ اکبر 1,18,000 مرتبہ. سلام. جو کلام پاک میری ملک کی ہے، ایسے تو ملک ہو چکی ہے، دعا ہو سکتی ہے، لیکن حدیث نعمت اور برکت کے لیے اور آپ کے جذبے کو مزید بڑھانے کے لیے میں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں کہ اصال ثواب ہم سب مل کے اپنے بزرگوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے ہمیں کرنا چاہیے. تو خوشی ہوئی ہے کہ اتنا سبق ہمیں ملا ہے. مکمل قرآن پاک 38 پاک، متفرق پارے 5 پاک، سورہ یاسین 473 پاک، درود شریف 56,000 مرتبہ، استغفار شریف 5,000 مرتبہ، کلمہ شریف 1,38,000 مرتبہ، سورہ ملک شریف 70 مرتبہ، بسم اللہ شریف 1,18,000 مرتبہ، سبحان اللہ شریف 1,18,000 مرتبہ، الحمدللہ شریف 1,18,000 مرتبہ، اللہ اکبر 1,18,000 مرتبہ. سلام قولا من رب الرحیم 15,000 مرتبہ، درود تاج 100 مرتبہ، درود تنجینہ 100 مرتبہ، درود غوثیہ 500 مرتبہ، سورہ رحمان 50 مرتبہ، سورہ مزمل 50 مرتبہ، آیت کریمہ 50,000 مرتبہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 10,000 مرتبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پڑھنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی تو معافی فرمائے، درگزر کا معاملہ فرمائے اور اپنی بات بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. یا اللہ کریم ہماری آج کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ کریم ہمارا یہاں پر جمع ہونا اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ کریم جمع ہو کر تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کیا. یا اللہ پاک اس ذکر کو اپنی پاک
بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو یا اللہ تو درگزر کا معاملہ فرما. یا اللہ کریم اس سب کا احسال ثواب جو میری مل کیا گیا رمضان شریف کا تمام احسال ثواب تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. یا اللہ کریم اس کا جو احسال ثواب ہے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً تبرکاً پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. یا اللہ کریم اس کا احسال ثواب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے قیامت تک جتنے بھی مومنین مومنات اس دنیا فانی سے جو جا چکے ہیں اور جو بعد میں جانے والے ہیں سب کے روح کو پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. یا اللہ کریم خصوصاً ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین اور حضور کی اولاد پاک اس تمام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. یا اللہ کریم پنچن پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. یا اللہ کریم سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. یا اللہ کریم اس کا احسال ثواب ہمارے عزیز و اقارب, ہمارے دوست احباب, ہمارے پیر و مرشد, ہمارے اساتذہ کرام, ہمارے محبین میں سے کوئی بھی اس دنیا سے حالت ایمان میں جا چکا ہے یا اللہ کریم ان کے روح کو پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. یا اللہ کریم اس کا احسال ثواب خصوص میری پھوپھی جان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. یا اللہ کریم ان کی کامل بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ کریم ان کے درجات میں بلندی عطا فرما. یا اللہ کریم ان کی قبر پر برکتوں کا نزول فرما, رحمتوں کا نزول فرما. یا اللہ کریم جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا. یا اللہ کریم ہم سب کو قبر کی حشر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کریم تو رحمان ہے, تو کریم ہے, یا اللہ کرم فرما. یا اللہ کریم ہم سب کو صبر عطا فرما. یا اللہ کریم ہم سارے گھرانے والوں کو صبر پر اجر عظیم عطا فرما. یا اللہ کریم تو ہم سب پہ اپنا خصوصی کرم فرما. یا اللہ کریم حضور کی پکی سچی محبت عطا فرما. یا اللہ کریم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کریم بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ کریم علماء کرام ہمارے سروں کا تاج ہیں. یا اللہ کریم ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما. یا اللہ کریم جن جن لوگوں کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں, والدین میں سے کوئی ایک بھی جا چکا ہے یا اللہ اس کی بخشش فرما. یا اللہ کریم جن کے والدین حیات ہیں ان کا بھی سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم فرما. یا اللہ کریم جو بھی بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. یا اللہ کریم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جو جس مشکلات میں ہے, پریشانیوں میں ہے, ملک میں سیلاب کی صورت ہے, یا اللہ کریم تو کرم فرما. یا اللہ کریم تو سب کی مدد فرما. یا اللہ کریم جو شہداء ہیں ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرما. یا اللہ کریم جو مشکل میں ان کی مشکلیں آسان فرما. یا اللہ کریم ہمیں ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ فرما. یا اللہ کریم ہمارے گھر میں, ہماری جان میں, ہماری عزت میں, آبرو میں خیر و برکتوں کا نزول فرما. یا اللہ کریم اپنا خصوصی کرم فرما. یا اللہ ملک پاکستان کو تا صبح قیامت قائم و دائم فرما. یا اللہ کریم ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کی بہاریں دیکھنا نصیب فرما. یا اللہ کریم ملک پاکستان فقط لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا تھا. یا اللہ پاک نظام مصطفیٰ قائم فرما اور اس دستور کا محمد رسول اللہ یا اللہ حضور کا نظام اس ملک میں نافذ فرما. یا اللہ کریم تو حضور کا نظام اس ملک میں نافذ فرما. یا اللہ کریم جو کچھ مانگ سکے وہ عطا فرما اور جو کچھ نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر تھا ہمیں بن مانگے عطا فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.